سوچو ایک ایسا انسان جو خود کو خدا کہنے لگے، جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں زندگیاں ختم ہو جاتی تھی۔ سوچو ایک ایسی طاقت جو سمجھتی تھی کہ اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ مصر، دنیا کی سب سے شاندار سلطنت، بلند محل، سونے کے تاج اور لاکھوں غلام۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنی قوم کا خدا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس جملے کا مطلب تھا، سوال منع ہے، انکار منع ہے، اور بغاوت صرف موت۔ فرعون کو ایک چیز سے نفرت تھی، بنی اسرائیل۔ ان کو غلام بنا دیا گیا، دن رات مزدوری، ذلت بھری زندگی، کوئی حق نہیں۔ فرعون کو خبر ملی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت گرا دے گا۔ بس پھر حکم جاری ہوا، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ، لڑکا قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑو۔ مصر ماؤں کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ ہر گھر میں خوف تھا، ہر ماں کا دل کانپ رہا تھا۔ نئی زندگی اب خوشی نہیں، صرف موت کا پیغام بن چکی تھی۔ فرعون کا ظلم اب حد سے گزر چکا تھا۔ اسی اندھیر دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے اللہ سے دعا کی، یا رب میرے بچے کو بچا لے، اور اللہ نے فرمایا، اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو۔ اور جسے فرعون مارنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور صندوق تقدیر کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے بچے کو دیکھا اور کہا، یہ میری آنکھوں کی روشنی ہے، اور فرعون مان گیا۔ جہاں ظلم تھا وہیں رحمت پل رہی تھی۔ وقت گزرا، موسیٰ جوان ہوئے، اور طور پہاڑ پر اللہ نے پکارا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ یہیں سے شروع ہوئی پیغمبری۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے اور کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون ہنس پڑا اور بولا، اگر تیرا رب سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک عظیم سانپ بن گئی۔ دربار سن رہ گیا۔ سچ اب سب کے سامنے تھا۔ فرعون کے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ جادو نہیں، یہ رب کی قدرت ہے، اور فرعون کا غرور ہلنے لگا۔ فرعون صرف ایک بات جانتا تھا، ظلم۔ وعدہ کرتا پھر پلٹ جاتا۔ اس کا دل اب سخت ہو چکا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں امید کے ساتھ بنی اسرائیل چل پڑے۔ سمندر سامنے تھا اور پیچھے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ تھا اللہ کا معجزہ۔ اسرائیل خوف سے پکار اٹھے، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اتنا بلند تھا کہ خوف کی آندھیاں بھی بے اثر ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری، دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا۔ پانی دونوں طرف بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں بالکل سوکھا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بڑھ گئے۔ فرعون اور اس کی فوج سرکشی اور دشمنی سے ان کا پیچھا کرتی رہی۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی دوسری طرف پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی ملا دیا اور فرعون اور اس کی پوری فوج کو غرق کر دیا۔ جب فرعون ڈوبنے ہی والا تھا، اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سمندر سے کیچڑ اٹھایا اور فرعون کے منہ میں بھرنا شروع کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ توبہ کے الفاظ نہ کہہ دے اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اس تک پہنچ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے انتہا رحمت پر ابھی تک کامنٹ اور شیئر بھی نہیں۔ آج بھی فرعون کا جسم
دنیا کے سامنے ہے اور اس کی کہانی ایک وارننگ ہے۔ کلوزنگ لائن۔ ظلم جتنا بھی بڑا ہو جائے ایک دن ڈوب ہی جاتا ہے۔